السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه وبه ونتوب علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: تمشي على استحياء. وقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. رواه الترمذي بسند صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله تعالى حق الحياء. من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، يحفظ الغنى وما حوى، وليذكر الموت والبلاء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة والحياء من الإيمان. رواه البخاری. وكما قال عليه الصلاة والسلام. ذمہ داران پروگرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں اولاً و آخرہ، ہر قسم کی بڑائی، ہر بندگی، ہر ثنا، ہر حمد اسے ایک اللہ عز و جل کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، معبود بھی ہے. نہ اس کے خالق ہونے میں کوئی اس کا شریک، نہ اس کے مالک ہونے میں کوئی اس کا شریک، نہ اس کے معبود ہونے میں کوئی اس کا شریک. اپنی ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء میں، صفات میں منفرد. لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد لامحدود صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری نبی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے اپنی امت کو اسلام کی تعلیم دی، ایمان کی تعلیم دی، ایمان اور اسلام کی باتیں بیان فرمائیں، اللہ عز و جل کا حق ادا کرنے کا حکم دیا، دنیاوی زندگی کو آخرت کے لیے ایک اچھا سامان سفر بنانے کا حکم دیا، کہ اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کی جائے اور اللہ عز و جل کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کیا جائے. صلاۃ و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو بڑے باشرم باحیا تھے. آپ کے متعلق صحابہ نے بیان فرمایا: کنواری لڑکی جو پردے میں ہوتی ہے، ہمارے نبی علیہ السلام اس سے زیادہ باحیا تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اس حمد و صلات بر نبینا علیہ السلام کے بعد الاسر فاؤنڈیشن کے تحت مسجد عمار میں یہ خصوصی پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اور موضوع کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی ہے کہ کیا مومن بے حیا ہو سکتا ہے؟ سوال کا جواب معلوم ہے، وضاحت یہ کرنی ہے، بتانا یہ ہے کہ حیا اور ایمان کا گہرا تعلق ہے۔ مومن باحیا ہو سکتا ہے، بے حیا نہیں ہو سکتا، اور جہاں بے حیائی فحاشی عام ہے، اس کا مطلب ایمان کی کمی کا یہ نتیجہ ہے۔ بتانا یہ ہے کہ یہ بے حیائی فحاشی یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، ایمان والا اس سے دور رہتا ہے۔ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے۔ جہاں حیا ختم وہاں ایمان ختم۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں ایک ایسا دین دیا جو اللہ کا دین ہے، اسلام، جس نے حیا کی تعلیم دی اور اس کو ایمان سے جوڑا۔ سب سے بڑا عمل صالح، سب سے بڑا اچھا کام ایک انسان جو زندگی میں کرتا ہے وہی ایمان۔ آپ علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں ہیں جہاں آپ علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا جب آپ سے سوال کیا گیا کہ سب سے اچھا کام کیا ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان یہ سب سے اچھا عمل ہے، اور انسان بغیر ایمان کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آئیے غور کیجئے اس مسئلے پر کہ ایمان کا جب یہ مقام ہے تو حیا ایمان کا ایک جز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ اعمال ایمان میں انکلوڈ ہیں، عمل الگ چیز ایمان الگ چیز، ایسی بات نہیں ہے۔ عمل ایمان میں شامل ہے، انکلوڈ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث شریف میں اس بات کو بیان فرمایا جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے روایت کیا، الایمان بضع و ستون شعبہ اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطريق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث شریف میں ایمان کی شاخوں کو، اس کے اجزاء کو ذکر کیا۔ فرمایا ایمان 60 سے زیادہ چیزوں کا نام ہے۔ الایمان بضع و ستون شعبہ، بضع 3 سے لے کے 9 تک کو کہتے ہیں۔ ایمان کے 60 سے زیادہ، اور ایک روایت صحیح مسلم کی جس میں 70 سے زیادہ ہے، بخاری میں 60 سے زیادہ ہے۔ اس کے درجات ہیں، اس میں سب سے اونچا درجہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، جو کہ قول ہے، زبان کا عمل ہے، اور سب سے ادنا شاخ ایمان کی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اس حدیث شریف سے جہاں یہ عقیدے کا مسئلہ معلوم ہوا کہ اعمال ایمان میں شامل ہیں، تو وہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حیا کا ایمان سے کیا تعلق ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا، شرم، یہ ایمان کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ اس کا مطلب ایمان اور حیا کا گہرا تعلق ہے کہ ایمان میں حیا شامل ہے، اس کے اجزاء میں سے ایک اہم جز ہے۔ اور یہ کتنا اہم جز، اس کا اندازہ لگائیں اس حدیث شریف سے، جس حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الحیاء والایمان قرنا جميعا یا قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر
ایمان، اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ ہیں، دونوں کا گہرا تعلق ہے. اگر دونوں میں سے ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی لازمی طور پر اٹھ جائے گا. مطلب حدیث کا حیا اور ایمان کا ایسا تعلق ہے، ایک ہے تو دوسرا رہے گا، ایک ختم تو دوسرا ختم. حیا نہیں تو ایمان نہیں، حیا ہے تو اس کا مطلب ایمان ہے، کیونکہ وہ ایمان کی وجہ سے یہ حیا ہے. یہ دونوں میں آپس میں تعلق ہے. اس سے حیا کا ایمان سے گہرا تعلق ہمیں معلوم ہوتا ہے، کیونکہ حیا ختم یعنی بے حیائی یہ بے ایمانی ہے. ایمان والا با حیا ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ نبوت کی جو سب سے آخری چیز، تیسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخر بات جو لوگوں نے نبوت کی سیکھی وہ یہ ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر شرم و حیا نہ تو جاؤ جو چاہے تم کرو. حیا، شرم، ایمان ہے. اللہ اکبر. غور کرنے کا مقام ہے. شرم و حیا کہتے کس کو ہے؟ یہ حیا جو ایمان کا ایک حصہ ہے، جز شعبہ ہے، کس چیز کا نام ہے؟ اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ حیا کس کو کہتے ہیں اور حیا کا تعلق کس سے؟ حیا کے بارے میں، اس کی تعریف، اس کے ڈیفینیشن کے بارے میں اہل علم بیان فرماتے ہیں یہ دل کا ایک ایسا عمل، ایک ایسی چیز جو دل میں پیدا ہوتی ہے، جو انسان کو تعریف والے کاموں پر ابھارتی ہے اور مذمت والے کاموں سے روکتی ہے، بچاتی ہے. پھر ایک مرتبہ حیا کس کو کہتے ہیں، شرم کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایسی صفت قلبی، دل کی ایک ایسی کنڈیشن، دل کی ایک ایسی صفت، ایک ایسا وصف جو انسان کو اچھے کاموں پر ابھارے. تعریف والے کام جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، قرآن، نیک کام، اچھے کام، عمل صالح پر وہ صفت اس کو ابھارتی ہے، اور بری چیزوں سے، حرام چیزوں سے، نافرمانیوں سے، اللہ کی ناراضگی سے، گناہوں سے اس کو بچاتی ہے، روکتی ہے. اس کو کہتے ہیں حیا. اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھیں. اسی لیے چونکہ انسان کے دل میں جب ایمان ہوتا ہے تو اس کے اندر حیا آتی ہے، پھر وہ نیک عمل کرتا ہے، وہ حیا اس کو ابھارتی ہے. وہ جاتا ہے، اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، وہ صدقہ خیرات کرتا ہے. لڑکی پردہ کرتی ہے، شوہر بیوی کا حق ادا کرتا ہے، بیوی شوہر کا حق ادا کرتی ہے، کیونکہ وہ صفت اس کو ابھار رہی ہے اللہ کی فرمانبرداری پر، اور حرام چیز سے اس کو روکتی ہے، حرام چیز سے اس کو بچاتی ہے. ہر وہ چیز جس سے اللہ ناراض ہو، گناہوں سے اس کو روکتی ہے. وہ حیا، اس کو حیا آتی ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کیسے کروں. اس کو حیا آتی ہے کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اس کا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی، ہر بات کو سن رہا ہے. اس کا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو میرا رب عرش پر مستوی ہے، میری ہر بات کی خبر رکھتا ہے. یہ ایمان اس کو برائیوں سے روکتا ہے. یہ حیا ہے اس کے دل میں کہ شرم و حیا کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے. یہ ایمان کا اثر ہے اس کی زندگی میں. لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اگر انسان نیک عمل کر رہا ہے، اس کی اندرونی صفت اس کو ابھار رہی ہے نیک اعمال کو انجام دینے میں، برائیوں سے روکنے میں، تو ایسی صورت میں وہ باحیا انسان ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعلیم دی، حیا کی تعلیم دی. ہمارا دین حیا کا سکھاتا ہے. ہمارا دین اسلام حیا اور شرم سکھاتا ہے. بے حیائی، فحاشی یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اب بے حیائی اور فحاشی اقوال میں بھی ہوتی ہے، افعال میں بھی ہوتی ہے. جیسے حیا انسان کو نیکیوں پر ابھارے، برائیوں سے منع کرے. تو آدمی اچھی بات کرے، باحیا انسان، کیونکہ وہ ایمان والا ہے، وہ باحیا ہے، با شرم ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ بات کرتا ہے تو اچھی بات کرتا ہے، ایسی بات جس میں اللہ کی رضا ہو. اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے جس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت.
جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو وہ بولے تو خیر بولے ورنہ چپ رہے. تو وہ خیر بولتا ہے کیونکہ حیا اس کو خیر بولنے پر ابھارتی ہے، وہ بات اچھی کرتا ہے. بے حیائی نہیں، فحش کلامی جس کو بولتے ہیں، گندی بات نہیں کرتا. کیوں؟ اس کا ایمان ہے، اس کو معلوم میرے الفاظ نوٹ کیے جا رہے ہیں، اس کو معلوم ہے فرشتے میرے لیے مقرر ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. سورہ قاف کی آیت اسے پتا ہے، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے. آدمی اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ نکالے، تیار فرشتہ وہاں رہتا ہے جو اس کی ہر بات کو نوٹ کر لیتا ہے. اس کی حیا، اس کا شرم اس کو اقوال صالحہ، اچھی بات پر ابھارتا ہے. وہ بری بات نہیں کرتا ہے، گندی بات نہیں کرتا ہے. ایک ہی عمل، یہ تو قول ہو گیا. عمل دیکھنا، سننا، پریکٹیکل لائف، ہاتھ سے کوئی کام کرنا، پیر سے، وہ وہی کام کرتا ہے جس میں اللہ کی رضا ہے. کیوں؟ اس کے اندر حیا ہے. وہ دیکھے گا وہ جس کو اللہ نے حلال کیا اس کو، وہ سنے گا وہ جس کو اللہ نے اس کے لیے سننا حلال کیا ہے، اجازت دیا. وہ چھوئے گا اس کو، ہاتھ لگائے گا، ٹچ کرے گا ان چیزوں کو جو اللہ نے اس کے لیے حلال کیا. یہ ایمان ہے اس کا، یہ اس کی حیا ہے. جائے گا چل کر وہاں جہاں جانا اس کے لیے حلال ہے، کیونکہ اس کے اندر حیا ہے. جب یہ حیا ختم تو ایسی صورت میں بے شرمی، بے حیائی کے سارے کام اس سے ہوتے ہیں. وہ گالی بھی دے گا کیونکہ زبان سے نہ، اس کے دل میں چونکہ حیا نہیں رہی، بے حیا ہو چکا ہے. اب اس کی زبان سے آپ گالی سنیں گے، آپ دیکھیں گے وہ زبان سے لوگوں کو جھوٹ بولے گا، غیبتیں کرے گا، فحش کلامی ہوگی، لڑکیوں کا ذکر کرے گا، وہ لڑکیوں کے متعلق گندی باتیں کرے گا. اپنے دوست احباب کے سامنے بیٹھے گا دوستوں کے ساتھ تو زبان سے فحش سمجھتے ہیں گندی بات، عام اردو میں سمجھیں، بیڈ ورڈز، بیڈ سینٹنسز جو سننا اچھا نہیں لگتا ہے ایمان والے کو، ایسی گندی گندی باتیں کرے گا وہ اپنے زبان سے. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کس کے بارے میں کیا بول رہا ہوں. ایک لڑکی ہے اس کی عزت ہے، ایک آدمی ہے اس کی عزت ہے، ایک عالم ہے اس کی ایک عزت ہے، ایک رشتہ دار ہے اس کی ایک عزت ہے. وہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اپنی زبان سے جو چاہے وہ بولتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بے حیائی نہیں. فحش کلامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث میں؟ مومن فحش نہیں ہوتا ہے، فحش گندی بات کرنے والا ایمان والا نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے بے حیائی اگر آ جائے، بے شرمی آ جائے تو افعال اس کے پورے گندے ہو جاتے ہیں. وہ کان، ناک، ہاتھ، پیر، ہر جگہ ان تمام پارٹس آف باڈی سے وہ حرام کاموں کو انجام دیتا ہے. دیکھتا ہے وہ جو حرام، سنتا ہے وہ جو حرام، چھوتا ہے ان چیزوں کو، یا لڑکیوں کو، عورتوں کو جو حرام ہے اس کے لیے، یا لڑکی لڑکے کو چھوتی جو اس کے لیے حرام ہے، نعوذ باللہ من ذلک. چل کر جاتا ہے وہاں جہاں جانا حرام ہے. سارے حرام کام اس کی زندگی میں ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل سے حیا ختم ہو چکی. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں کیا فرمایا؟ استحیوا من اللہ تعالی حق الحیاء. اللہ تبارک و تعالی سے شرم و حیا کرو. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل سے ویسے شرم حیا کرو جو حیا اور شرم کا حق ہے. آگے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من استحیا من اللہ حق الحیاء. حق الحیاء کیا ہے بھائی؟ جیسے قرآن میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. یہاں حدیث میں کیا آیا؟ اللہ سے شرم کرو ویسے جیسے شرم کرنے کا حق ہے. تو شرم کرنے کا حق کیا مطلب اس کا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایکسپلین کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی وضاحت فرمائی. من استحیا من اللہ حق الحیاء، جو اللہ سے ویسے حیا کرے، اللہ سے ویسے شرمائے جیسے شرمانا چاہیے، جو حق ہے حیا کا، تو وہ کیا کرے گا؟ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، تو اپنی سر کی اور سر کے اطراف، سر میں جو چیزیں ان کی حفاظت کرتا ہے. اور وَلْيَحْفَظ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، اور اپنے پیٹ کی اور اپنے پیٹ کے اطراف کی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، جو اللہ سے حقیقت میں شرماتا ہے. آگے پر وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتِ، اور وہ موت کو یاد کرتا ہے. آگے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور دنیا کی زیب و زینت کو
رنگینیوں کو دنیا کی ترک کر دیتا ہے. حقیقت میں فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا. جس انسان نے یہ چیزیں کی اس نے حقیقت میں اللہ سے حیا کی جیسے کرنے کا حق ہے. اللہ سے شرما گیا وہ جیسے شرمانا چاہیے. یہ ہے حدیث اللہ کے رسول. غور کیجئے اس حدیث کے الفاظ پر شروع سے. اللہ سے شرم و حیا ہے واجب جی. اللہ سے شرمانا، حیا کرنا. انسان سے حیا کرتا ہے. آدمی عام اور بہری کام ہوتے ہیں چھوٹا کرتا ہے. کیوں؟ لوگ صرف لوگوں کی نگاہ سے ہٹ کے آگے دوسروں کے ساتھ بیٹھ گئے. خیر بہائی تو اتنی یہاں پہ اب ختم ہو گئی. اور گناہ کا کام ہو برائی اوپنلی نہیں کرتا. کیوں؟ لوگ کیا ہیں؟ لوگ دیکھیں گے. لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر وہ گناہوں کو انجام دے. گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں پیرنٹس، اس کو نہیں پتا، وہ چپکے سے چیٹنگ کرتا ہے. سامنے فادر ہے، سامنے والد ہیں، والدہ ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، لوگ نہیں پتا کیا وہ سمجھ رہے کسی فرینڈ سے چیٹنگ کر بے حیائی کر رہا ہے. وہ جو ہے چپکے سے چیٹنگ کر رہا ہے. اگر کوئی آئے ایسا لگتا ہے جی سی یو لیٹر، کیا بزی نہ ہو، ایسے کچھ تو نہیں کرتا. یا پہلے سے جو ہے ڈیل ہو جاتی ہے. اگر میں نے کٹ کیا تو سمجھ جانا کہ کوئی لوگ تھے اس میں میں نے لوگوں سے چھپا. اسی لیے عام طور پر آپ دیکھیں گناہ جو دنیا میں ہوتے ہیں وہ راتوں میں ہوتے ہیں یا دن میں. کیوں رات میں کیوں ہوتے ہیں گناہ؟ کیونکہ رات کے اندھیرے میں لوگوں کو نظر نہیں ہوتا ہے چھپ کے. اور آدمی عام طور پر چھپ کے کرتا ہے. بیوی کو نہیں پتا شوہر کیا کر رہا ہے. شوہر کو نہیں پتا بیوی بے حیائی میں کیا کیا کر رہی ہے اور کیا کیا فیس بک پہ دیکھ رہا ہے. اس سوشل میڈیا، اس الیکٹرانک میڈیا کا بے حیائی میں کس طریقے سے جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے. دیکھیے یوزرز کو دیکھیے اور یوز کو دیکھیے. اللہ اکبر. جب حیا ختم فصل معاشی جیسے کہ سب نے نبوت کی بات جو لوگوں نے سیکھی وہ یہ کہ اذا لم تستحی فصل معاشی، جب تمہیں شرم و حیا ہی نہیں تو جاؤ جو چاہے کرو. یہاں اس حدیث میں کیا فرمایا؟ اللہ سے جو صحیح معنوں میں شرم کرے. مجھے ایک بات بتائیے، اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا ہے؟ کیسا ایمان ہے ہمارا؟ اسی لیے حیا کو ایمان سے جوڑا گیا ہے. آدمی لوگوں کی نگاہوں سے چھپتا ہے، سامنے گناہ نہیں کرتا، اکیلے میں کرتا ہے، چھپ کے کمرے میں اندر فون میں. اور وہ فون میں بھی وہ اسپیشل پاسورڈ ڈال دیتا ہے. فون پڑھا بھی رہے تو معلوم نہیں کہ لاسٹ چیٹنگ کس سے ہوئی ہے، لاسٹ سینس کیا ہے. کیوں؟ خاص پاسورڈ ہے. بیٹی کا پاسورڈ ابو کو نہیں معلوم، بیوی کا شوہر کو نہیں معلوم، شوہر کا بیوی کو نہیں معلوم. کھلا نہیں ہے فون. کیوں؟ پتہ چل جائے گا. یعنی لوگوں سے شرماتا ہے، اللہ سے نہیں شرماتا. لوگ دیکھتے ہیں اس لیے شرماتا ہے، چھپ کر کرتا ہے. یہ بھول جاتا ہے کہ میرا رب عرش پر مستوی مجھے ہر جگہ دیکھتا ہے. اللہ سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ نہیں. اسی لیے اللہ سے شرماؤ. جو اللہ سے شرمائے گا وہ لوگوں کے ساتھ بھی صحیح اس کا معاملہ رہے گا. نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا حق الحیا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے شرمانے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو انسان حقیقت میں اللہ سے شرمائے وہ اپنے سر اور سر کے اطراف جو چیزیں ہیں، سر میں جو چیزیں اس کی حفاظت کر رہا ہے. سر میں کیا کیا ہے؟ سر کی حفاظت. یہ سر جو ہے حرام جگہ استعمال نہ ہو. اور کیا ہے سر میں؟ آنکھ، ناک، منہ اور یہ سب چیزیں سر میں آتی ہیں. حدیث میں آنکھوں سے پھر حرام چیزیں نہیں دیکھنا، اور کانوں سے حرام کام، حرام باتیں، حرام چیزیں نہیں سننا، زبان سے حرام نہیں بولنا اللہ کے نام، اور کانوں سے حرام خوشبو، حرام چیزیں نہیں سننا. اس لڑکی ہم سب پرفیوم مار کے آیا آج، آخری خوشبو آج، واو بڑا اسمیل. کس کا اسمیل ہے وہ؟ حرام. وہ بیوی نہیں ہے، وہ بیوی نہیں ہے، وہ آپ محرم نہیں ہو اس کے. حرام سنتا ہے، حرام وہ نہیں بھائی سننا اس کا. اللہ سے حق کہاں ہے؟ آج ہم یہ ایسی حیا ہے، ہم مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم ایمان والے کہتے ہیں. کہاں گیا ہمارا ایمان؟ حرام چیزیں دیکھ رہے ہیں، حرام چیزیں سن رہے ہیں، فلمیں، گانے بجانے. ہاں گندی گندی فلمیں. یہ فلمیں ساری گندی ہوتی ہیں ویسے، چاہے وہ پوری گندی ہو یا آدھی گندی ہو، گندی گندی ہے فلمیں. چاہے اور نہیں یہ نیٹ مووی ہے، یہ اس میں گندی چیز کچھ بھی نہیں ہے. کیا مطلب گندی؟ ننگے نہیں ہے اس میں ایکٹر یا ایکٹرس، کپڑے پہنے میں ہیں چھوٹے چھوٹے.
صرف اتنا نظر آ رہا ہے خالی. گندی نہیں ہے مووی, نائس مووی ہے, نیٹ مووی ہے. نیٹ مووی یہ کیسے اچھی فلم ہو سکتا؟ گندی چیز ہے, حرام چیز ہے. اس میں میوزک ہے, اس میں جو ہے حرام عورتیں ہیں, اس میں ٹائم برباد کرنا ہے, غلط تعلیمات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا اس کے اطراف کی آنکھوں سے کتنی برائیاں, موویز, سیریلز کنٹینیو سال بھر, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. یہ تو 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹے میں ختم. اور حد بے حیائی کی پورا گھر مل کے دیکھتا ہے, اماں بابا بیٹے بیٹی شوہر بیوی سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ موویز دیکھ رہے ہیں. یہ کیا سوچ رہی ہے اس کو نہیں پتا. شوہر بولا, بیوی نے کہا نہیں مووی آئی, لاؤ لے کے آتا ہے, ڈاؤن لوڈ کرتا ہے, دیکھتا ہے, سب میں بے حیائی دیکھے. حد ہے. بچے جن کو حیا کی تعلیم دینی چاہیے, ایمان جن کو سکھانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دوسرے کو حیا کی تعلیم دی جاتی تھی. ایک آدمی بہت شرمیلا تھا, بہت باحیا تھا. اللہ کے اس کا دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ساتھی اپنے ساتھی کو کہہ رہا ہے تم بہت زیادہ شرماتے ہو, بہت حیا کرتے ہو, اتنی شرم و حیا نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا دیٹ ہو فإن الحیاء من الایمان, چھوڑ دو اس کو, اس کی شرم و حیا سے مت روکنا, اس لیے کہ شرم و حیا ایمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آئیے حدیث کی طرف. سر میں جو چیزیں ہیں اس سے روکنا, کانوں سے حرام چیزیں سننا, گانے بجانے, گھر میں باہر گانے بجانا, بے حیائی نہیں ہے. یعنی گناہ اتنا عام ہو گیا ہے, فحش اور بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہم اس کو برا تصور بھی نہیں کرتے ہیں. بوٹل لا کے بیئر کا گھر میں رکھ کے پیو تو کیا بولیں گے گھر والے؟ ارے یہ کیا لے کے آ گیا, وائن کہاں سے لے کے آ گیا, یہ وسکی یہ کہاں سے لے کے آیا, حرام ہے نا, وہ حرام حرام. اور یہ جو دیکھ رہے حلال, کیا آدھا حرام, کسی نے فتوا دیا, کیسے بے ہے. شراب نہیں ہم پیتے نہیں, خاندانی کبھی نہیں, کوئی نہیں پیا خاندان, فلمیں سب دیکھتے, گانے سب سنتے. عجیب مسئلہ ہے نا, وہ حرام اور یہ, اس کا کیا جواب ہے؟ بے حیائی اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہمیں تصور نہیں, ہمیں احساس, جس کو فیلنگ, احساس ختم ہو چکا ہے. ہم گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں, صبح شام بے حیائی, لیکن ہمیں احساس نہیں ہے اس بات کا کہ ہماری زندگی میں بے حیائی ہو چکی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ سے حیا کرے جیسے حیا کرنا چاہیے, تو اس کو چاہیے کہ اپنے سر کی حفاظت کرے. سر کے اندر جو جو چیزیں ہیں, کان, ناک, آنکھ, زبان, اس کو حلال جگہ استعمال کرے. حرام چیزوں سے اپنے پارٹس کو سر کے محفوظ رکھے, آنکھوں کو, کانوں کو, منہ کو بچا کے رکھے. آگے فرمایا والبطن وما حوا, پیٹ اور پیٹ کے اطراف, پیٹ کے اطراف شرم کا ہے, صحیح ہے, پرائیویٹ پارٹ جس کو بولتے ہیں. پیٹ کو بچانا حرام چیز, حرام لقمہ نہیں جاننا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں جو جس کے پیٹ میں حرام جاتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. حرام کمائی. نبی علیہ السلام کی وہ حدیث آپ نے نہیں سنی جس حدیث شریف میں آپ علیہ السلام نے فرمایا, ایک آدمی کا ذکر کیا جو بڑا لمبا سفر کرتا ہے اور سفر کر کے جاتا ہے, لمبا سفر کرتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا ثم ذکر الرجل يطيل السفر اشعث اکبر يمد يديه الى السماء, اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف پراگندہ, خستہ حال ہے, پریشان حال ہے, مسافر ہے, اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ سے دعائیں کرتا, یا اے میرے رب, اے میرے رب. نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اس کی حالت کیا ہے, مطعمہ حرام, مشربہ حرام, وغذی بالحرام, اس کا کھانا حرام تھا, اس کا پینا حرام تھا, اس کی پرورش حرام کمائی سے کی گئی. فأنى يستجاب له, اس کی دعا کیسے قبول اللہ کرے گا؟ حرام لقمہ جب جائے گا نا تو حرام کھا پائے گا, اس سے دعائیں رک جاتی ہیں. لہٰذا اپنے پیٹ کو بچا کے رکھنا. اور ایک چیز شرمگاہ کو, شرمگاہ پرائیویٹ, اس کا استعمال حرام جگہ کرنا. بیوی ہے حلال ہے, لیکن لڑکا لڑکی نہیں, یا ناجائز تعلقات عورتوں کے ساتھ یا مردوں کے عورتوں کے ساتھ نہیں, حرام. ماسٹربیشن حرام ہے, یا فنگرنگ حرام ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ان چیزوں, اللہ سے شرم آیا ہو تو انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اس کے استعمال, اس کو تو بچا کے رکھنا. حرام چیز اپنی بیوی کے لیے ٹھیک ہے, بیوی کے علاوہ نہیں, حرام. مت دکھاؤ اپنی شرمگاہ کو سوائے اپنی بیوی یا لوٹنے کی. کہاں ہے آج زنا کاری نعوذ باللہ عام؟ آنکھ بھی زنا کرتی ہے, کان بھی زنا کرتا ہے, ہاتھ سے بھی زنا ہوتا ہے,
پیروں سے بھی زنا کرتا ہے، شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا تو اس کی تکذیب کرتی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے آنکھوں کا زنا حرام چیزیں دیکھنا ہے، کانوں کا زنا حرام چیزیں سننا ہے، زبان کا زنا حرام بات کرنا ہے، ہاتھوں کا زنا چھونا ہے، ان سب چیزوں کی تصدیق کرتی ہے۔ پیر کا زنا چل کر جانا ہے، ان تمام چیزوں کی یا تو تصدیق یعنی اس کو صحیح کرتی ہے، یعنی پہلے لڑکی کو دیکھا، پھر اس سے بات کیا، پھر اس کو گیا، اس کو چھوا، اس کے ساتھ جو ہے سو گیا، نعوذ باللہ، تو اس کے ساتھ اسے زنا کا کام کر لیا، یا تو اس کی تصدیق کرتی ہے شرمگاہ، یا تو وہ اس بڑے زنا سے بدکاری سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ گیا، دیکھا، سنا، ڈیٹ لی، فلاں کیا، ٹچ کیا، لیکن چھوڑ کے آ گیا، تو یا تو تکذیب کرتی ہے، تکذیب تصدیق کا یہ معنی ہے۔ تو اس حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اللہ سے شرم و حیا کا حق یہ ہے کہ جیسے تم اپنے سر اور سر کے اطراف کی چیزوں کی حفاظت کرو، ویسے ہی پیٹ اور شرمگاہ کی اور اس کے نیچے جو پیر ہیں ان کی حفاظت کرنا، ان کا استعمال حرام جگہ نہیں کرنا۔ لیکن افسوس کے ساتھ فحش اور بے حیائی اتنی عام ہو چکی ہے، ان تمام پارٹس آف باڈی کو ہم حرام جگہ استعمال کرنے لگے ہیں اور اللہ سے شرم و حیا ختم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتِ، اور موت کو یاد کرنا۔ ایک تو یہ کام کرنا، پارٹس آف باڈی کو حرام چیزوں سے بچانا۔ اللہ سے شرم و حیا کا حق یہ ہے کہ پارٹس آف باڈی کو حرام چیزوں سے بچانا، ایک موت کو یاد کرنا۔ اللہ موت یاد ہے۔ نمبر 3 وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، دنیا کی زیب و زینت کو ترک کرتا ہے، یہ کام کرنے والا، پارٹس آف باڈی کی حفاظت کرنے والا اور موت کو کثرت سے یاد کرنے والا، دنیا کی زیب و زینت کو، رنگینیوں کو ترک کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام کرنے والا حقیقت میں اللہ سے شرماتا ہے، حقیقت میں اللہ سے حیا کرتا ہے جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شرم و حیا حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کرنا ہے، جو ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے، اس کی تفصیل کیا ہے اس حدیث میں بیان کی گئی کہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، آخرت کا ارادہ کرنا، اور جس کا ارادہ آخرت ہو وہ دنیا کے پیچھے کبھی نہیں بھاگے گا، دنیا کی لڑکیوں کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ چاہے گا میں جنت کی حوروں کو پاؤں۔ جو آخرت کا ارادہ کرے گا وہ جنت کو پانے کی کوشش کرے گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا، کیونکہ ایمان کا جنت سے تعلق ہے، ایمان ہے، حیا ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو جنت ہے۔ اور جس انسان نے اس چیز کو، جس کو آخرت کا ارادہ ہوگا، وہ ترک زینت الحیات الدنیا، دنیا کی رنگیوں کو، دنیا کی زیب و زینت کو، دنیا کی خوشنما چیزوں کو وہ ترک کرے گا، وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والا نہیں ہوگا، وہ آخرت کی طرف توجہ کرے گا۔ جو انسان یہ سارے کام کرے گا حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ شرمانے والا ہے، ویسے جیسے شرمانے کا حق ہے۔ حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث ہے، فحش کام جس زندگی میں ہوگا، فحاشی جہاں ہوگی وہاں برائیاں عام ہو جائیں گی، انسان کو گرا کے رکھ دے گی وہ چیز۔ اور آگے فرمایا اور حیا جس کی زندگی میں ہوگی وہ انسان آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا۔ اس حدیث سے بھی حیا کی اور شرم و حیا کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے، رسول کے دیکھیے۔ سعد بن عبادہ ایک صحابی کہتے ہیں اگر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو دیکھا تو میں میری بیوی کو تلوار سے ماروں۔ سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو وجدت معها امرأة لضربتها بالسيف غیر مصاب، اگر میں میری بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو دیکھ لوں تو میں ننگی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ صحابہ کو سعد رضی اللہ عنہ کی یہ غیرت سن کر بڑا تعجب، صحابہ کو تعجب ہوا کہ کتنی غیرت مند ہے، کتنے غیرت مند ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بیوی کے ساتھ کوئی آدمی نظر آئے تو کیا کروں گا، میں اس کو، میری بیوی کو تلوار سے مار دوں گا، کٹ کر دوں گا تلوار سے۔ تعجب کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، کیا تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو کہ یہ کیسے بول رہے ہیں؟ انا اغیر من سعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا میں سعد سے زیادہ غیرت مند، اور آگے فرمایا واللہ اغیر منی، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فحاشی کو حرام قرار دیا، چاہے وہ چھپی بھی ہو یا ظاہر کی جائے۔ ایک لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، غور کیجیے اس حدیث میں، صحابہ کی غیرت۔ سعد ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، ایمان اور اسلام کی دعوت دی، ایمان لے کر آئے، مومن بنے، حقیقت میں ایمان لائے۔ اس کے بعد ان کی زندگی میں غیرت کیسے آئی؟ اپنی بیوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر کسی مرد کے ساتھ میں دیکھوں تو اس کا سر قلم کر دوں گا، تلوار سے مار دوں گا اس کو میں۔ لوگوں نے کہا یہ کیسی بات ہے؟
کہا کہ یہ غیرت ہے حضرت سعد کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ سعد کی اس بات کو سن کر ان کی غیرت پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے. میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تبارک و تعالی مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے. اسی لیے اللہ نے فحش چیزوں کو فحاشی کو چاہے وہ اقوال میں ہو یا افعال میں ہو, زبان سے الفاظ کی شکل میں ہو یا پریکٹیکل کیے جائیں, ہر فحش چیز کو جو چھپی ہوئی ہو جو ظاہر ہو, اللہ نے تمام چیزوں کو کیا کیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے. اسی لیے فحش حرام ہے. اب بتائیے یہ غیرت کہاں چلے گی؟ شادی میں, عام زندگی میں, ٹریولنگ میں, لائف میں. ہمارے گھر میں بھی بیویاں ہیں. غیرت کہاں چلے گی؟ مرد کی غیرت کہاں چلی گئی؟ ایک سوال ہے کہ وہ مرد اپنی بیوی کو بٹھا کر غیر مردوں کو دکھاتا ہے ٹی وی میں. یہ دیکھو کتنی بچیاں مسلمان ایکٹرز کی فین. میرے کو تو ایسی شرم ہوتی کیا بولتے اس کو ورڈز انگلش میں بیڈلی شاید ڈیڈلی لو, میڈلی لو. میں پاگل ہوں اس ایکٹر کے بارے. بیوی شور مانو, میری شور ان کی بہت بڑی فین ہے. کوشش کرتا ملانے کی, کوشش کرتا اس کی موویز لا کے بتانے کی. حد ہے نہیں, ٹو مچ ورڈ انگلش میں اس پہ شاید دو زیرو ہے. اب اس میں کتنے زیرو لگانا؟ یہ غیرت دیکھیے اس کی. بے غیرتی, غیرت نہیں ہے, کیا ہے یہ؟ بے غیرت, بے حیا, بے شرم. اپنی بیوی کو غیر مردوں کو دکھاتا ہے. اس میں موویز میں, سیریلز میں. اب وہ اس کی فین ہے. اب اس میں دیکھیے آپ پروفائل فیس بک میں پکچر ہے اس کی فوٹو, یا فون ہوتا ہے نا اینڈرائڈ فونس ہے نا, اس میں بھی جو ہے شروع میں اسی کی جس ایکٹر کی وہ دیوانی ہے. تو کیا ہے تمہاری اس کی لائف میں کیا دخل ہے؟ تم اتنے بے غیرت ہو گئے, اتنے بے شرم ہو گئے کہ وہ ایکٹر جو پیسہ کمانے کے لیے لوگوں کے سامنے ناچتا ہے, اس کو کبھی بیوی, کبھی اس کو بیٹی, کبھی اس کو ماں بولتا ہے, کبھی اس کو ماں بولتا ہے. اس کی ایک اماں, ایک باپ نہیں, ایک بیوی, ایک بیٹا نہیں, ہر مووی میں الگ الگ ماں. جھوٹ, دھوکا, پیسہ, جب ہم آپ کے نوکر ہیں, ہم آپ کو ناچ دکھائیں گے, پیسے, ہم آپ کے آنکھوں بش کریں گے, آپ پیسے, یہ پھاڑنا, یہ پھاڑتے, پیسے, دیکھو پیسے. ہنسنے کی بات نہیں, شرم حیا ٹو مچ. اب وہ بیوی کو غیرت, ساتھ کہتے ہیں میری بیوی کے ساتھ شور, تلوار لے کے مار دیتا اس کو, تلوار سے کاٹ دیتا اس کو, مار دیتے بیوی. غیرت ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی آج کہاں چلے گئے؟ مجھے میرا ایک سوال ہے آپ سب سے مردوں, ان مردوں سے اسپیشل جو ہے اپنی بیویوں میں برائیوں کو دیکھتے ہیں, جانتے ہیں, خاموش رہتے ہیں. اللہ کے رسول نے دیوث کا ذکر کیا, 3 لوگ جنت میں داخل ہوں گے, ان میں سے ایک دیوث ہے. معلوم دیوث ورڈ استعمال کرتے ہیں. دیوث کس کو کہتے ہیں؟ دیوث وہ جو اپنی بیوی میں برائی کو جانتے ہوئے بھی خاموش رہتا ہے, چلنے دو بولتا ہے. اس کو معلوم وہ بے حیا بن چکی ہے, پھر بھی خاموش رہتا ہے. یہ دیوث ہے, رسول میں یہ جنت میں داخل ہوگا. کہاں ہے دیوثیت؟ پھیلی ہوئی ہے مردوں میں. مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, مردوں کی غیرت کہاں چلی گئی جو ہمیں یہ سلف صالحین حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بعد زندگی میں نظر آتی ہے. صحابہ پورے ایسے تھے, کے پاس نہیں تھا. بیوی ہے, ہم بیوی کو بے حیائی دکھاتے ہیں, سفر کراتے ہیں. میرا دوست آ رہا, اس کے ساتھ آ جاؤ, دوست کے ساتھ تمہاری بیوی آئی کیا ہے؟ میرے دوست کے ساتھ جاؤ, میرے دوست کے ساتھ شاپنگ کرو, بھیجتے ہیں. غیر محرم ہے وہ, رسول اللہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت مرد دونوں اجنبی ہیں, ساتھ رہیں گے تو تیسرا کون ہے؟ حدیث نہیں ہے. شیطان کیا کرے گا؟ نیکی کا راستہ دکھائے گا, تم پردہ کرو, تم اچھے سے باتیں کرو دونوں مل کے, ایسے بولے گا دونوں کو. وہ مرد کو عورت کو بولے گا تم دونوں کو اللہ سے ڈرنا, دیکھو اللہ سے ڈرنا, تم جو ہے اس کو ٹچ نہیں کرنا, یہ ہے ساتھ, تم بھی اس کو ٹچ نہیں کرنا, اسے بولتا ہے. قرآن نے کیا کہا کہ شیطان کی تعلیم کیا ہے؟ فحش اور منکر, برائیوں کی طرف دعوت دینے والا وہ ابلیس شیطان, کیونکہ اس کو جانا ہے جہنم. آدمیوں سے اس کی دشمنی ہے, آدم کی بیٹیوں سے, آدم کے بیٹوں سے, آدمیوں سے اس کی دشمنی ہے. وہ چاہتا ہے کہ جب میں جہنمی, ان کو بھی جہنم دے جاؤں گا. اور ہم جو ہے بھیج رہے ہیں شیطان کے ساتھ اپنی بیوی کو. یہ بے غیرتی کا, بے حیائی کا انجام ہے. ایسے کپڑوں پر آئیے آپ, کپڑوں پہ دیکھیے آپ, کپڑوں کا لائف میں اثر پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے؟ کچھ ہی کپڑے پہ. کپڑا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کیوں اتارا ہے؟ یواری سوآتکما. لباس کا مقصد کیا ہے مجھے بتائیے آپ, تاکہ شرمگاہ چھپے یا ظاہر ہو. کیا مطلب چھپے؟ کپڑا کیوں پہنے ہوئے ہم سب؟ نہیں دکھنا چاہیے, سب اس لیے پہنے.
ورنہ نہیں گھومتے سارے انسان. ننگا گھومنے والا بے حیا ہے. ہم کپڑے پہنتے کیوں؟ کپڑے کا ایک مقصد ہے کہ جسم ڈھک جائے. اللہ نے لباس اس لیے دنیا میں اتارا تاکہ اس سے جو ہے کپڑے کیا ہو, باڈی کور ہو. ہاں اب آئیے لیڈیز کپڑے, گرلز کے کپڑے, شارٹ مڈیز, کیا کیا ہے, شارٹ پینٹس, وہ یہ ران نظر آ رہی. عورت کا لباس کیا ہے؟ بے حیائی کتنی عام ہے. کپڑوں میں بے حیائی چھپی ہے. شادی بیاہ میں پہنے یا عام زندگیوں میں پہنے یا باہر نکلتے وقت پہنتی ہے لڑکی یا عورت, اس کا سر العورت کلھا المرأۃ کلھا عورہ, عورت پورا پردہ ہے, دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے بس, باقی کور کرو جسم کو. بے حیائی کپڑوں میں اتنی زیادہ, یا تو وہ ٹائٹ کپڑے پہنتی ہے جس سے اس کا جسم, سکن ٹائٹ جس کو بولتے ہیں کپڑے, اس کا جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں. بے حیائی ہے نہیں, اس کا معلوم ہوتا ہے اس کے رنگ کیسی ہے, بولتے بھی اچھا دکھ رہا ہے نہیں, اس کا پیٹ کتنا ہے, اس کا کپڑے ایسے پہن رہی ہے جس سے جو ہے اس کا جسم, ٹائٹ ایسے کپڑے ہیں جس سے اس کا جسم ظاہر ہو رہا ہے. ایک, یا تو کپڑے اتنے باریک پہنتی ہے جس سے پہننے کے باوجود وہ ننگی نظر آتی ہے. ایسی پہنتی ہے پورا ہاتھ نظر آتا ہے اوپر سے, بس یہ مت سمجھنا کہ میں ننگی ہوں, ننگی نہیں, کپڑے پہنی ہوں. ایسے پہنتی جس میں ران پیر سب نظر آ رہے, پیٹ سینہ نظر, پیٹ سب نظر آ رہی ہے. ایسے کپڑے پہن رہی. یہ فحش اور بے حیائی ہے یا نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا حدیث میں؟ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی ایسی عورتیں جو کپڑا پہن کر ننگی, حدیث میں ہے کپڑا پہن کر ننگی رہنے والی. کپڑا پہنے گی پھر ننگی. ننگی کیسے؟ کپڑا پہن کر, یا تو باریک ہوگا یا چھوٹا ہوگا یا ایسے ہوگا جس سے پہننے کے باوجود پردہ نہیں ہو رہا ہے, حجاب نہیں ہو رہا ہے, جسم اس کا چھپ نہیں رہا ہے, جسم اس کا چھپ نہیں رہا ہے کپڑے کے پیچھے. تو یہ فحاشی, یہ بے حیائی جہنم کی آگ میں لے جائے گی. جنت کی خوشبو نہیں پائے گی. خوشبو جنت میں جانا, نہ جنت میں داخل ہوگی نہ جنت کی خوشبو اسمیل کو پائے گی وہ, حالانکہ اتنے فاصلے سے جنت کی خوشبو سنائی دیتی. یہ ہے وہ. اسی طریقے سے مائلات ممیلات, اس حدیث میں فرمایا بالوں میں بالا جوڑنے والی یا اونٹ کی کمان کے جیسے اپنے بالوں کو یہاں پر رکھنے والی, اور مائلات ممیلات خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی, مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی, مائل کرنے والی, ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی. نبی علیہ السلام نے ان کو جہنمی عورتیں بیان کیا. یہ بے حیائی کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے. یہ کیوں مائل کیسے کر رہی ہے, لوگ اٹریکٹ کیوں کر رہی ہے جینٹس کو, بوائز کو؟ کیونکہ اس کے اندر بے حیائی. اور یہ خود ان کی طرف اٹریکٹ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر بے حیائی ہے. اور اگر قرآن پڑھ کے دیکھیں تو اللہ کے نبی قرآن کی آیتوں میں عورت کی حیا کو بیان کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جب دو بچیاں, نوجوان بچیاں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے جو آئی تھی, اللہ اکبر, کیا ہوا تھا وہاں؟ اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی, تمشی علی استحیاء, حیا کے ساتھ چل رہی تھی, باحیا تھی, شرما کر باحیا ہو کر چل رہی تھی. جب ابا جان نے بھیجا تھا کہ جاؤ وہ جو نیا مہمان ہے اس کو گھر پہنچاؤ, تو وہاں ایک لفظ آتا ہے قرآن میں, تمشی علی استحیاء, اس کی چال میں بھی حیا تھی. اللہ اکبر. یہ ایمان والی عورت ہوتی ہے, یہ ایمان والی عورت ہوتی ہے کہ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے, اس کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے, اور اس کا اثر نہ صرف اس کے باتوں پر پڑتا ہے, باتوں میں بھی حیا, اس کے کاموں میں بھی حیا, اس کے کپڑوں میں بھی حیا, اس کی چال چلن میں بھی حیا. تمشی علی استحیاء. لیکن جہاں یہ ایمان ختم, باتوں میں فحاشی, بد کلامی, بیڈ ورڈز, اور پریکٹیکل زندگی میں بھی کپڑے بھی چھوٹے چھوٹے پہنتے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کا جسم ظاہر ہو رہا ہے, نمایاں ہو رہا ہے, اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ بے حیائی عام ہو چکی ہے. اور اس پر مزید یہ بات دیکھیے, نہ یہ کہ خود ہم ڈوبے بلکہ دوسروں کو بھی لے کے ڈوب رہے ہیں. ہم اپنی بچیوں کو, اپنی اولاد کو بے حیائی کی تعلیم دیتے ہیں, خود بے حیا بن کے زندگی گزارتے ہیں, اپنی اولاد کو بے حیائی کی تعلیم دیتے ہیں. ہمارے اندر سے حیا ختم ہو گئی, ہم اپنی اولاد کو بھی تعلیم دیتے ہیں. کیسے؟ فلمیں دکھانا, گانے دکھانا. فلم کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت دی تھی, اس سے پہلے بھی شاید میں نے یہ بات بتائی تھی یہاں پر, نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت دی تو ان لوگوں نے کیا کیا, اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال لیا, اپنی آنکھوں پر کپڑا ڈال لیا, آنکھوں پر کپڑا ڈال لیا قوم نے, اور کانوں میں انگلیاں ڈال لی. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں گے نوح علیہ السلام کو تو ہدایت کا راستہ ملے گا. نہیں چاہیے تھے ان کو ہدایت. کانوں میں انگلیاں ڈالی, بات نہیں سننا ہے نوح کی, کیونکہ نوح علیہ السلام کی بات سنیں گے توحید کی, ہمارے دلوں پر اثر ہوگا اس کا.
ہم اپنے باپ دادا کے کفر کو چھوڑ کر توحید پر آئیں گے. تو ہدایت کے راستے ہوتے ہیں دیکھنا سننا, سمجھ رہے؟ ان لوگوں نے اپنے اوپر ہدایت کے راستے کیا کر لیے, بند کر لیے. اس سے کیا معلوم ہوا, دیکھنے سے اثر ہوتا ہے, سننے سے اثر ہوتا ہے. اب ایک آدمی گھر میں بیٹھ کر بے حیائی کی چیزیں دیکھ رہا ہے, ایکسپوزنگ کپڑے, گندی گانے, فلمیں, نوز بلڈر, سب دیکھ رہا ہے کنٹینیو. لائف سٹائل لوگوں نے بنا لیا ہے, سیریل مس نہ ہو, ہر نئی مووی مس نہ ہو, خود دیکھتے ہیں, اپنی اولاد کو دکھاتے ہیں. تو کیا اولاد باحیا ہوگی؟ بچی ہماری بڑی ہو کر شرم و حیا والی ہوگی یا بے شرم بن کے زندگی گزاری؟ آج انہیں فلمیں عام ہے, شراب نہیں پیتے, سگریٹ نہیں پینا, کھانا نہیں ہے ہمارے پاس, دیکھنا ہے. پینا کھانا نہیں, دیکھنا سننا عام ہے ہمارے پاس. یہ بھی حرام وہ بھی حرام. جب اس سے بچے شرم و حیا کی وجہ سے, ایمان کی وجہ سے, تو اس سے بھی بچو. ایمان اس کو بے ایمانی ہے انسان, بے حیائی وہ چیز, اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. لہٰذا اس بات کو دیکھیں کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت ہے. اور یہ بات یاد رکھنا, بچوں کو جو دکھائیں گے, جو سنائیں گے, جیسی تربیت کریں گے بچے ویسے نہیں. کیونکہ انہوں نے حال یہ چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری بچیاں جو گھروں میں پیدا ہوتی ہے نا, بیٹی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, بیٹی بہت بڑی. ان کو حیا کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے, ان کو شرم کی تعلیم دینا ضروری ہے. تاکہ فطری چیز, آپ کو پتا ہے فطری چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کرتا انسان کو نا, اس کے اندر حیا ہوتی ہے. مخلوق میں آپ دیکھیں, جانوروں میں دیکھیے حیا ہوتی نہیں ہوتی ہے, جانوروں کے اندر آپ دیکھیں حیا ہوتی ہے, بعض جانوروں کی بات. انسان میں جانور سے زیادہ گر گیا ہے نعوذ باللہ, وہ بے حیائی کے سارے کام کرتا ہے لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے, نہ اللہ سے شرماتا ہے نہ لوگوں سے شرماتا ہے. لہٰذا اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا. یہ بات یاد رکھنا, یہ ہماری گردن میں امانت ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری اولاد سے اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا کل قیامت کے. ہم کیا جواب دیں گے کہ بیٹی کو کیسی تعلیم دی, دکھانا غلط, سنانا غلط, کپڑے بھی غلط. جب بچی چھوٹے کپڑے پہنے گی, ارے نہیں, ارے 2 سال کی ہے, 5 سال کی ہے, اسی سے تو تربیت ہو رہی ہے اس کی. جب 5 سال کی بچی کو آپ چھوٹے چھوٹے آدھے کپڑے پہنائیں گے, 15 سال کی ہوگی تو فل کپڑے پہنے گی. عربی کے شاعر نے کہا, جب گھر والا باجا بجائے گا, گھر والا, گھر کا ذمہ دار آدمی بیوی بچوں کے سامنے باجا بجا رہا ہے, گھر والے ناچیں گے گائیں گے تو اور کیا. اذا كان صاحب البيت رب البيت ظالما بالدف فصيبة اهل البيت الرقص والسرور. جب گھر والا باجا بجائے گا تو گھر والے پورے کیا کریں گے, ناچیں گے خوب اٹھ کے. تو ہم حرام چیزیں دکھائیں گے تو حرام چیزیں ہوں گی ان کی زندگی میں. آج ہماری بچی بھاگ جاتی ہے تو لوگ پریشان, ہماری بچی میں سوچا نہیں تھا, بچی کسی اور سے شادی کر لی, بچے نے ایسے کیا, بچی کے بوائے فرینڈ سے نکل گیا, میری بچی کے ساتھ یہ معاملہ, میری بچی, یہ سب کہاں سے آیا؟ آپ نے کیسے تربیت کی؟ چھوٹی تھی اس کو کچھ نہیں پتا تھا, حلال حرام کچھ نہیں معلوم تھا, کیا پہننا, کیا کھانا, کیا دیکھنا, کیا نہیں دیکھنا, کچھ نہیں معلوم تھا. اس کی تربیت کس سے کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او نصرانی او مجوسانی. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ماں باپ یہودی ہو تو یہودی اس کو بنا دیتے ہیں, ماں باپ نصرانی ہو تو نصرانی, کرسچن ہو تو جیسی. تو اس سے کیا معلوم ہے, اس سے تربیت کا اثر ہوتا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے حالت کیا ہو گئی, اس میں جتنی چیزیں آگے بھی ہے کہ وہ سارے کام ہونے لگے. تربیت کی کمی, تقوی کی کمی, حیا کی کمی, ایمان کی کمی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو گئی. ان میں سے ایک چیز جو ہے 14 کو ویلنٹائن ڈے, وہ بھی نہیں چھوڑی بچی, پتہ ہی نہیں اس کو کہ ویلنٹائن کون ہے کیا ہے. ویلنٹائن ڈے منائے جاتے ہیں, کارڈز بھیجے جاتے ہیں, وہ کیا وہ فلاورز روزز دیے جاتے ہیں. ایک محبت پیار, کیوں؟ کیونکہ وہ سے سیکھے محبت کے لیے. گھر سے جب بھاگی ہو تو آپ نے سکھایا دیکھو محبت کے لیے کچھ بھی کرو, ابا اماں سب چھوڑ دینا, گاؤں بستی سب چھوڑ دینا. کیوں؟ اپنے پیار کو پانے, اس کو دکھائے. دیکھی پھر وہ سیریس دیکھی خطرناک, اور 2-3 گھنٹے کے نہیں رہتے, 2-3 سال کے جو رہتے وہ پورے کنٹینیو. کیسی چال چلنی پڑے گی اپنے پیار کو, اپنی حوث کو, اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پورا ٹرینڈ کر دیے. اس کا بڑے گھر میں رہنا, نو بوائے فرینڈس, نو ویلنٹائن ڈے, راستہ پورا دکھا دیے. اب بتا, جیسے کہ حضرت عمر کے پاس وہ ایک بچے, باپ اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت لے کر آیا تھا نا عمر بن خطاب ان کے پاس, کہا کہ میرا بچہ نافرمان ہو گیا. مجھے بیٹے تم کیوں اپنے ابا کی نافرمانی کرتے ہو, ابا کو کیوں ستاتے ہو, کیوں نہیں سنتے بات؟ آ کے ذرا ان سے پوچھنا. پہلی چیز, میرے لیے اماں صحیح نہیں لائی, میرے لیے اماں صحیح, نام میرا غلط رکھے. نمبر 2, نام صحیح نہیں رکھے, اماں صحیح نہیں لے کے آئے, ادب نہیں سکھایا اسلامی.
اسلامی ادب اخلاق قرآن کی تعلیم نہیں دی، اب مجھ سے امید کرتے ہیں کہ میں ان کا حق ادا کروں. اللہ کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے. پلٹ کرے گا، کہا تم نے اپنے بچے کا حق ادا نہیں کیا اور آج بچے سے اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں. لہٰذا بچوں کا حق ادا کریں، بچوں کو صحیح. یہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں. وہ محبت میں کچھ بھی کرتا، اس کو پتہ نہیں کہ اس کو کس نے شروع کیا، اس کو شروع کرنے والے کون ہیں، اس کی اصل کیا ہے. اس میں یہود و نصارہ کی مشابہت ہے. اس کو شروع کرنے والا کون تھا؟ وہ جو ہے جس نے جو فوجی تھے، ٹھیک ہے، جو شادیاں جو ہے فوج نے اعلان کیا تھا. روم کا واقعہ بہت پرانا واقعہ ہے. ہاں، روم جس کو روم کہتے ہیں عربی میں اردو میں، تو وہاں جو ہے اس نے جو ہے یہ اعلان کر دیا تھا جیلر نے یا فوجی کہ فوجی جو ہے شادی نہیں کریں گے، کیونکہ شادی کریں گے تو پھر جنگ لڑنے میں مسئلے پیدا ہوں گے. اس لیے شادیاں اس نے روک دی تھی. ایک آدمی تھا جس کا نام ویلنٹائن تھا، کچھ تھا ایسی بلا بدتر نام پتا نہیں. تو اس نے کیا کیا، چپکے شادیاں کراتا تھا. جب کرسچینٹی دنیا میں نہیں پھیلی تھی اس وقت، چپکے کیا کراتا تھا، لوگوں کی شادیاں کراتا تھا. پھر اس کا دل، وہ بولتے نا دل آ گیا، پیار آ گیا، پتا نہیں دل کہاں چلا گیا، کیسا دل لگا. ٹھیک ہے، تو اس کا دل وہ جیلر کی بیٹی سے جو ہے اس کا عشق ہو گیا، اس بلا گزاری. پھر دونوں میں جو ہے محبت ہو گئی، بات آگے بڑھ گئی. ٹھیک ہے، آگے بڑھ گئی تو پھر اس کو جو ہے سزا دی گئی. اس کو وہ ویلنٹائن ڈے. پھر اس نے لیٹر لکھا، یورس ویلنٹائن لیٹر لکھا. وہ آگے چلتے بھی ویلنٹائن ڈے میں جو ہے وہ آگے بڑھ کر اس میں کئی چیزیں آ گئی ہیں اور کرسچینٹی یا یہود و نصارہ نے اس کو اور زیادہ پروموٹ کیا اور زیادہ پھیلا دیا. آج مسلمان اس کو ایک اچھی چیز سمجھ کے ایکسیپٹ کر رہے ہیں. یہ غیر قوم کی مشابہت ہے، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. کیا ہے ویلنٹائن ڈے؟ اور پھر اس کی تحقیق کریں. یہ 14 نومبر کو بتایا جاتا ہے، اس سے پہلے سٹارٹ ہوا 15 کو، اور اس میں جو ہے باقاعدہ غیر اللہ کے نام پر چڑھائے جاتے تھے. یہ عید جو شروع ہوئی، ویلنٹائن جو شروع کیا تھا، اس کی پوری ہسٹری پڑھ کے دیکھیں. شرک اور کفر پر اس کی بنیاد ہے. شرک اور کفر ہمارے بچوں کو نہیں معلوم، ہماری بچیوں کو نہیں معلوم ہے. یہ پیار محبت کے نام لیتے ہیں، پیار محبت کچھ بھی نہیں. پیار محبت کی بات اس سے پہلے بھی میں نے ایک حدیث پڑھ لیجیے، بلکہ قرآن کی آیت بھی ہے. نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو بیان کیا، جب جوڑے ہوتے ہیں، جب شادیاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرتا ہے. اور وہ ہے ٹرو لو، وہ ہے اصلی محبت، اصل پیار. اسی طریقے سے حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، میاں بیوی میں، شوہر بیوی، وائف ہسبینڈ میں جو محبت ہوتی ہے، ایسی محبت کہیں نہیں دیکھی گئی. یہ جو اس کے علاوہ ہوتا ہے نا، لو وتھ لو، دل یوں، ویلنٹائن، پھول، یہ سب دھوکہ ہے لڑکی کو استعمال کرنے کا. شیطان دونوں کو جو ہے دونوں سے حرام کام کروانا چاہتا ہے، اور کچھ بھی نہیں، دونوں سے حرام کام کروانا چاہتا ہے. محبت بیکار کی بات ہے. اصلی محبت شادی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. بیوی کے لیے محبت بیوی شوہر کے لیے تڑپتی ہے، شوہر بیوی کے لیے تڑپتا ہے. دیٹ از ٹرو لو. وہ ہے اصل محبت، اصل پیار. اس بات کو چیزیں پھر اس میں بہت ساری باتیں ہیں. اور اگر صحیح معنوں میں اللہ سے محبت جو ہے ایک عبادت ہے، اللہ سے محبت ہوگی تو انسان اپنی بیوی کا حق ادا کرے گا. اللہ سے محبت نہیں ہوگی، دل کو اللہ سے جوڑنا ہے. اگر دلوں کو ہم نے اللہ سے نہیں جوڑا تو اسی صورت میں جو ہے نہ بیوی کا حق ادا کرے گا، نہ بچوں کا حق ادا کرے گا. بتانے کا مقصد، وقت میرا ختم ہو رہا ہے. بے حیائی، اور یہ بات ذہن میں رکھنا میرے بھائی، اسلام تعلیم دیتا ہے حیا کی، شرم کی. قرآن پڑھیں گے تو شرم و حیا کی تعلیم معلوم ہوگی. قرآن پڑھیں گے تو شرم آئے گا، حیا آئے گی. حدیثیں پڑھیں گے، صحابہ کے واقعات پڑھیں گے تو شرم و حیا آئے گی. لیکن اگر ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا کے ذریعے جو بے حیائی کی چیزیں ہمارے درمیان پھیلائی جاتی ہیں، اگر ہم اس کے پیچھے پڑیں گے اور اس کو اپنی روٹین بنا لیں گے ٹائم پاس کے نام سے، ان چیزوں کو اگر دیکھیں گے سوائے بے حیائی کے اور کوئی چیز نہیں آئے گی. اور بے حیائی، فحاشی، پتہ نہیں کیسے کیسے بڑے بڑے قسم کے جرم کروا دے. نبی علیہ السلام کی زندگی میں اس وقت کی، اور آپ کو معلوم ہے حیا یا شرم عورت کی چادر ہوتی ہے. حیا اور شرم ایک عورت، ایک لڑکی کی چادر ہوتی ہے. اللہ کے زمانے میں ایک سوال کیا ہے، اور آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے. ان کو نہیں پتا، ان کو تصور نہیں تھا کہ ایک آزاد لڑکی، ایک آزاد عورت زناکاری بھی کرے. لیکن نعوذ باللہ من ذالک زناکاری عام ہو چکی ہے. بدکاری، فحاشی بہت زیادہ عام ہو چکی ہے. بات ذہن میں رکھنا، شیطان وہاں تک لے جائے گا اور پھر وہ جہنم کا راستہ ہے جس سے پھر انسان اپنے آپ کو بچانا مشکل ہے. لہٰذا کرنے کا کام کیا ہے؟ توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، چیک کرنا ہے گھر میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں. گھر کا جو فرد ہے اس کا ذمہ داری ہے. گھر میں فلم نہیں، موویز نہیں، گانے بجانے نہیں، کپڑے ڈھنگ کے، باتیں ڈھنگ کی، یہ سب کنٹرول کرنے والا کون؟ مرد. آدمی کو چاہیے کہ کنٹرول کرے. اس کی بیوی اس کی گردن میں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچانا ہے
ایمان کی تعلیم دینی ہے. یہ فحش اور یہ ٹی وی کچھ نہیں، ٹائم پاس ہے. اللہ دنیا میں بھی رہو بلا، دن میں بھی رہو بلا. یہ دنیا میں رہنا ہے، یہ کہاں سے لا کے دنیا میں رہنا؟ یہ فلمیں گانے بتانے ٹائم پاس کے نام نہیں. کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اولاد کی محبت میں آ کر نہیں، میرے بچوں کو کسی چیز کی کمی، ہم بھی فریڈم، ہم بھی آزاد زندگی گزارے، بچوں کو آزادی دینی چاہیے. اتنا ٹائٹ نہیں رکھنا چاہیے بچوں کو. اس کو ایک کلام دیا جاتا ہے. الگ الگ بہانوں کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک اپنے بچوں کو جو ہے بے حیائی کی تعلیم دی جاتی ہے، جس سے پورا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے. بچوں کا کیا حال ہے؟ بات کرنے میں حیا نہیں، بے دھڑک بات کرتی ہے کسی بھی مرد کے ساتھ. شرم و حیا ختم. بنداس جس کو بولتے ہیں ممبئی کی زبان میں، بنداس بات کرتی ہے، بے شرمی والی بات. اس کو کوئی شرم نہیں ہے کہ میں کس مرد سے کیسی بات کروں. اسی طریقے سے نعوذ باللہ من ذالک حرکتیں اس کی جو ہوتی ہیں اس میں بھی بے حیا ہے. چاہے اپنی فوٹوز کو بھیجنا یا اپلوڈ کرنا فیس بک پہ، گندی گندی تصویریں، یہ سب بے حیائی نہیں ہے. مجھے بتائیے کتنا معاشرے میں عام ہو چکا. اس کو ہم برا سمجھتے نہیں ہیں، عام سمجھتے ہیں. کپڑوں کو لے لیا، اقوال کو لیا، افعال کو لے لیجیے، تصویریں ہم اپنی تصویریں اپلوڈ کرتے. دیکھو پروفائل پکچر دیکھو لڑکیوں کی گندی گندی. پردہ حجاب کہاں ہے؟ بے حیائی عام ہو چکی. میں نے کہا اتنا عام ہو گیا کہ بتائیں تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسا درس ہے، یہ کیسا تقریر ہے. یہ چیزیں آپ دوسرے بڑے اور شرک بولو، گناہ بولو، کبیرہ جھوٹ بولو، یہ بے حیائی کی چیزیں عام ہو چکی. اس کو برا نہیں تصور کیا جا رہا. ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے کو بدلنا. اور یہ بات یاد رکھیے، میں اور آپ ہم سب مسئول ہیں. اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن سے ہمارے گھر والوں کے متعلق سوال ہے. لہٰذا اللہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ کل اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہماری اولاد کے متعلق، ہمارے گھر والوں کے متعلق پوچھے گا. اس کا خاص خیال. لیڈیز سن رہی ہے میری باتیں، عورتوں میں حیا ہوتی ہے. بولتے بھی اچھا لگتا ہے. شادی بیاہ کے مسئلے ہو، شوہر کے ساتھ زندگی کا مسئلہ ہو، گھر کے ماحول ہو، باہر کا ماحول ہو، مارکیٹ ہو، اسکول کو جانا، کالج جانا، کیسے بے حیائی کیسے؟ لڑکا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ بوائے فرینڈس بنانا کیا ہے؟ چیٹنگ کرنا کیا ہے؟ فیس بک پر جو ہے غلط نام سے، نام پتہ نہیں، عائشہ، فاطمہ، اتنے پیارے پیارے نام ہوتے ہیں اس کے، زینب اور فلاں فلاں، اور جو ہے ایک مرد کے نام سے آتی ہے نیم اپنا چینج کر کے فیس بک پہ جو ہے ڈالتی ہے، اور اس سے بہت زیادہ بے حیائی پھیلتی ہے. کیا ہے یہ سب چیزیں بتائیں؟ اور تو سدھاری شریف کہاں شرم کیسے چلی گئی؟ اس زمانے میں دیکھیے سبحان اللہ، شرم و حیا والی عورتیں تھیں، پردے والی عورتیں تھیں، حجاب والی عورتیں تھیں. اور یہ بات یاد رکھنا، بات اچھی طریقے سے یاد رکھنا. دشمن اسلام آپ کو ٹارگیٹ بنا رہا ہے، کیونکہ ان کو ننگی کر دو، مسلمان عورتوں کو ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے. دشمن یہود و نصارہ. اور سب سے فاسٹسٹ جس کو کہتے ہیں انگلش میں، وہ ہے میڈیا. صحیح ہے نا؟ الیکٹرانک میڈیا. اس کو یوز کرو. ان کے اندر بے حیائی پھیل، جب ان کے اندر بے حیائی پھیل جائے گی، ضرورت نہیں ہے پھر ہاں ان کو پھر جہنم کے راستے پہ ان کو بولیں گے کپڑے اتارو. کپڑے اتارے کی عورت کوئی کال آئے گا، کوئی آئے گا پلیز ریموو یور کلوتھس. آہستہ آہستہ بے حیائی کی تعلیم دی جاتی ہے. دشمنان اسلام پوری پلاننگ کے ساتھ مسلمان کو ٹارگیٹ بنائے ہوئے صاحب. اور لیڈیز کو جو کیوں لیڈیز کے اندر جذبات ہوتے ہیں. تم اتنی بیوٹیفل ہو، اتنی خوبصورت ہو، اتنی سویٹ ہو، اتنی ہنی ہو، اتنی پتہ نہیں کیا کیا ہو. تم اپنے آپ کو بتاؤ کیا چھپا چھپا کے رکھنا ہے اپنے آپ. کیا کپڑوں کو، اپنے جسم کو بتاؤ، اپنے آپ کو بتاؤ تم کتنے بیوٹیفل ہو. دنیا دیکھے، مرد دیکھے تمہیں بازار میں کہ تم کتنی خوبصورت ہو. یہ ہے نہیں ہے. اب جو ہے اس کا شکار ہے میڈیا کا، اور وہ نکلتی ہے باہر اس بلا مثال، چاہے وہ خوشبو لگا کے نکلے، گندے کپڑے پہن کر نکلے. بے حیائی کی تعلیم دی جائے. کیونکہ گھر عورتوں کو ٹارگیٹ بنائے. عورت خراب گھر پورا خراب. عورت صحیح تو گھر صحیح. کیونکہ گھر کو دیکھنے والی، گھر کو چلانے والی عورت ہوتی ہے. مرد باہر ایسا تھا. اسی لیے ماں کا مقام شریعت نے بتایا ہے. یہاں سب بے حیائی کی تعلیم دی جا رہی ہے میڈیا کے ذریعے. اس بات کو ذہن رکھیں اور ہم اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. جو چیزیں ہمارے درمیان آ رہی ہیں، اللہ سے ڈریں. کل قیامت دن اللہ کے پاس جواب دیں. اللہ کے پاس قیامت کی دعوت دینا ہے. کسی کا سر اگر ٹکڑے ہو جائے، حدیثوں میں بتایا گیا یہ بہتر ہے اس کے سر کے ٹکڑے ہو جائیں یا آرے سے اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیں. یہ بہتر ہے کہ وہ مرد کسی اجنبی غیر محرم عورت کو ٹچ کرے. پہلے میں کیا ہوتا ہے ٹچ، ملنا، ڈیٹس وغیرہ کیا ہے. ختم کریں اس چیز کو. یہ حضور ہمارے لیے وہ لوگ آئیڈیل ہیں. ہمارے لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنائیں. وہ یہود و نصارہ دشمن ہے اسلام کے. وہ منائے، وہ حرام کام فحاشی سادہ کرے. ہم کیوں کریں گے بھائی؟ ہم ایمان والے ہیں، ہم حیا والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں. لہٰذا اپنے آپ اپنے اسلام کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت. میں نوجوان لڑکوں کو اور نوجوان لڑکیوں کو اسپیشل اپنے آپ کو بچاتے رکھیں. آپ لوگ ٹارگیٹ چاہے عقیدے کو تباہ کرنے کے لیے، منہج کو تباہ کرنے کے لیے، اخلاق کو، ادب، سلیقہ، ڈھنگ، سب چیز کا، آپ کی ایمان کو، آپ کی حیا کو، سب کو لوٹنے والے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں. پوری پلاننگ چل رہی ہے. میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو یوز کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کا ایمان چلا جائے، آپ فطروں کا شکار ہو،
آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے، آپ کے اخلاق بد ہو جائیں، آپ کے کردار بد ہو جائیں، آپ کی حیا ختم ہو جائے، آپ کی شرم ختم ہو جائے. یہ پوری تیاری پلاننگ کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. بہت لانگ پیریڈ میں پلاننگ کرتے ہیں اور ہم اس کا شکار ہیں. اللہ سے ڈریں، اپنے آپ توبہ کریں، اپنے آپ کو بچائیں. شادی حلال ہے، حلال کام کریں. لڑکے کو چاہیے شادی کرو، دوستی نہیں، لڑکیوں سے تعلقات نہیں، توبہ. لڑکیوں کو چاہیے اللہ سے ڈریں. کالج جانا ہے ٹھیک ہے، جاؤ آؤ، حیا سے جاؤ، حیا سے آؤ. تمشی علی استحیاء جیسا کہ قرآن میں لایا ہے. با حیا بن کر جاؤ، با حیا بن کر آؤ. اپنے کنوارے پر کی حفاظت کرو، اپنے جسم کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ تم شوہر کی امانت ہو. کل تمہارے لیے ایک شوہر ہے جو شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی تمہیں گزارنی ہے. لہٰذا اپنے آپ کو سیف رکھو، اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ برباد ہو جائیں گے. یاد ہے لڑکوں کو شیطان بھٹکاتا ہے، لڑکیوں کو شیطان بھٹکاتا ہے. دونوں مل کر اپنی زندگی کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں. پھر لڑکی شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہی ہے. لڑکی جو ہے بے حیا اتنی ہو چکی ہے، نہیں فلاں کے ساتھ جو ہے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. میں کیا بتاؤں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے کی کوشش کریں. اپنی دامن کو، اپنے بدن کو، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو، ہر چیز کو گندا ہونے سے، پلید ہونے سے، ناپاک ہونے سے بچا کے رکھیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سوالات کا، اپنے حساب و کتاب کا صحیح جواب دے سکیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف خاص توجہ دیں اور بے حیائی کو ختم کریں. اسپیشلی میں پیرنٹس سے ریکویسٹ کروں گا جو بڑے ہیں، گھر میں کیا دکھا رہے ہیں، کیا سنا رہے ہیں، بچوں کو کیسی تربیت کر رہے ہیں، بچے کہاں جاتے ہیں، بچے کہاں آتے ہیں، لڑکی کی سہیلیاں کون ہیں، لڑکے کے دوست کون ہیں، یہ سب چیک کرنا آپ کا کام، آپ کی ذمہ داری. اگر آپ نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو آپ کے بچوں کو لوٹنے کے لیے بیٹھے. اب قیامت کے کیا جواب دینا. پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے گھر کے ماحول کی طرف دوبارہ چیک کریں کہ کیا ہمارا ماحول ہے، بدلنا ہے یا نہیں بدلنا ہے. چینجز ضروری ہے لائف، ورنہ پچھتائیں. لوگ پچھتائیں ہیں. دیکھیے وقت ختم ہو رہا ہے میرا، بابا سے پچھتاتے ہوتے ہیں کیونکہ اس کا بچی بھاگ جاتی ہے، ان کی بچی کسی دوسرے سے شادی کر لیتی ہے، پھر ساتھ بھاگ جاتی ہے. نکاح ہو جائے اس کے بعد دوسرا نکاح کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو غلط تربیت اس کی گئی، بے حیائی دکھائی گئی. باپ پچھتاتا ہے بعد میں. اب انہوں نے سے کیا پتا جو چیز جانی تھی اب کیا کر دیا. بچپن میں کیوں نہیں سوچے، کیوں نہیں پہلے جب وہ جوان تھی، جوانی کے دہلیز کو اس نے قدم رکھا تو اس طرف کیوں پہنچو، اس طرف آپ کی آنکھیں کیوں نہیں کھلی. آج رو رہے ہیں، باپ روتا ہے، واللہ کہتا روتے ہیں باپ. یہ کیا ہے، ہم تو تصور بھی نہیں کرتے، ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا کرتا ہماری بچی ایسی ہوگی. بچی کے بے حیائی بچی کے ساتھ کیسے ہوگی، اتنا خطرناک قدم اس نے کیسے اٹھایا، گھر سے کیسے نکلی وہ بات. آپ چیک کریں کہاں فالٹ ہے، غلطی کہاں ہوئی ہے، تربیت میں کہاں. اسی لیے بچا کے رکھنا، اللہ سے دعا کرنا ہمیشہ، اور وقت پہ ان کی شادیاں کر دینا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو فحشی بے حیائی زندگی سے بچا کے رکھے. اللہ تعالیٰ ایمان والی زندگی، باحیا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے کپڑے پہنیں، ایسی بات کریں، ایسے کام کریں جو حیا والے ہوں. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں بے حیائی والے الفاظ سے، کام سے، کپڑوں سے، ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ فحاشی اور جو امت میں پھیل گئی ہے نعوذ باللہ من ذالک دشمن اسلام کی طرف سے، اس سے محفوظ رکھے. والدین کو اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بچوں کو اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہر بری چیز سے، ہر داخل چیزیں جیسے ویلنٹائن ڈے، اس قسم کی جتنی بھی بےہودہ چیزیں آ گئی ہیں زندگی میں، اللہ تعالیٰ ان سب تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبيل الدموع سبيل